بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ لیکن میرا خیال ہے ڈاکو اس بری طرح تباہی پھیلانے کی حماقت نہیں کریں گے۔ انہیں اندازہ ہوگا کہ اس کے بعد تو سونا بھی نہ جانے کس شکل میں کہاں کہاں تک بکھر جائے، اسے سمیٹنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ وہ صرف مزاحمت کے امکان کو ختم کر رہے ہیں۔ میرے خیال میں وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ جب وہ پہاڑیوں سے اتر کر مکان کی طرف بڑھیں تو کوئی ان کا راستہ روکنے والا موجود نہ ہو، اور اگر ہو بھی تو اسے اپنی کوشش میں کوئی کامیابی نہ ہو۔ اسی لمحے ایک بار پھر فائرنگ شروع ہو گئی، لیکن اب اس میں شدت نہیں تھی۔ ڈاکو گویا بہت سوچ سمجھ کر وقفے سے اور کہیں کہیں سے گولیاں چلا رہے تھے۔ مکان کی طرف سے اب قطعاً کوئی فائر نہیں ہو رہا تھا۔ اس کے ایک حصے سے شعلے بلند ہو رہے تھے جو پھیلتے دکھائی دے رہے تھے۔ مکان کے طویل و عریض احاطے میں 3-4 گاڑیاں کھڑی تھیں۔ میرا اندازہ تھا کہ آگ ابھی ان تک نہیں پہنچی تھی۔ آگ ان تک پہنچنے کے بعد تباہی کا ایک نیا سلسلہ شروع ہو سکتا تھا۔ سونا بھی انہی میں سے کسی گاڑی میں موجود تھا۔ میں نے سرگوشی میں غلام حسین سے کہا، میرا خیال ہے ڈاکوؤں کو اندازہ ہو چکا ہے کہ یہاں مزاحمت بالکل دم توڑ چکی ہے۔ اب جلد ہی وہ پہاڑیوں سے اترنا شروع کریں گے۔ وہ لوگ مشین گنیں پہاڑیوں پر نصب کر چکے ہیں۔ میرا اندازہ ہے کہ کچھ ڈاکو گنیں پہاڑیوں پر نصب کر چکے ہیں۔ کچھ ڈاکو پہاڑیوں سے اتر کر مکان کو گھیرے میں لے کر اس کی طرف بڑھیں گے، اور کچھ ڈاکو پہاڑیوں پر ہی رہ کر مشین گنوں کے ذریعے ان کو کور دیں گے۔ پھر ایک گہری سانس لے کر میں نے کہا، اگر ہم جلد اس دائرے سے نکلنے میں کامیاب نہ ہو سکے تو راستے میں ڈاکوؤں سے ہمارا آمنا سامنا بھی ہو سکتا ہے، اور ہم بالکل نہتے ہیں۔ غلام حسین ہونٹوں پر زبان پھیر کر پھنسی سی آواز میں بولا، ہاں۔ میں نے نہ جانے کیوں اس صورتحال میں بھی غیر ارادی سے انداز میں مسکراتے ہوئے کہا، لیکن تم قدرت کے ایک تماشے پر ذرا غور کرو۔ ہم نہتے تھے اور ایک کوٹھڑی میں مقید تھے۔ تمہاری ٹانگ اور میری ہاتھ پشت پر بندھے ہوئے تھے، لیکن ہم اس مکان سے زندہ سلامت نکل آئے ہیں۔ وہاں بہت سے کلاشنکوف بردار موجود تھے جو آزاد تھے، مورچہ بند تھے، مگر وہ مر چکے ہیں۔ غلام حسین نے آنکھیں پٹا کر میری طرف دیکھا۔ میری بات سے اسے گویا ایک نیا حوصلہ ملا۔ میرا اشارہ پا کر وہ اپنی کمر کی تکلیف کو بھول کر ذرا مستعدی سے میرے ساتھ ساتھ مزید آگے کھسکنے لگا۔ فضا میں اب بھی اکا دکا گولیوں کی سنسناہٹ محسوس ہو رہی تھی، لیکن وہ ہمارے سروں سے کافی اوپر دیوار کے کنارے کو چھوتی ہوئی گزر رہی تھیں۔ بغلی دروازے کے وسط میں پہنچنے کے بعد سمت کے حساب سے میں نے فیصلہ کیا کہ اب ہمیں مکان سے دور ہٹنا شروع کر دینا چاہیے۔ دیوار سے الگ ہونے کے بعد ہم گھٹنوں اور ہاتھوں کے بل اس پہاڑی کی طرف بڑھنے لگے جو درے سے مشابہ گزرگاہ کے قریب واقع تھی۔ میرا خیال تھا کہ اگر ہم زندہ سلامت اس پہاڑی تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے تو پھر ڈاکوؤں کی نظر سے بچ کر اس راستے سے گزرنے کی کوئی ترکیب سوچیں گے۔ ابھی ہم نے اس طرح تھوڑا ہی فاصلہ طے کیا تھا کہ غلام حسین منمنایا، یار اس طرح تو گھٹنے چھل رہے ہیں، میں بڑی تکلیف میں ہوں، مجھے لگتا ہے تمہارا ساتھ دینا میرے بس کی بات نہیں۔ ہمت نہ ہارو غلام حسین، میں نے نیچی آواز میں کہا، اگر ہم اس آزمائش سے سرخرو گزر گئے تو شاید کبھی کسی آرام دہ کمرے میں لیٹے لیٹے اس رات کی یاد ہماری رگوں میں لہو کی گردش تیز کر دیا کرے۔ میں نے اسے یہ نہیں بتایا کہ میرے ذہن کے نہاں خانوں میں ایسی بہت سی راتوں کی یادیں محفوظ تھیں۔ اس کے بجائے میں نے اسے ہاتھوں اور پیروں کے پنجوں کے بل چل کر دکھایا جس میں گھٹنے زمین پر نہیں لگتے تھے۔ عجیب مضحکہ خیز سی حالت میں ہم زمین کے نشیب و فراز گزرتے ہوئے آگے بڑھنے لگے۔ تھوڑے فاصلے کے بعد غلام رسول کو سستانے کے لیے رکنا پڑتا۔ اس کے پاؤں کی زنجیر اور کمر کی تکلیف بھی اسے تنگ کر رہی تھی۔ ابھی تک ہم پر کوئی حملہ نہیں ہوا تھا، اس سے میرا حوصلہ بڑھ گیا تھا۔ شاید ڈاکوؤں کی تمام تر توجہ مکان کی طرف تھی۔ بہرحال ہم کھڑے ہو کر چلنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتے تھے۔ اس مضحکہ خیز سی حالت میں چلتے چلتے راستے میں کہیں کوئی جھاڑی میسر آ جاتی تو اس کی اوٹ میں بیٹھ کر ذرا تحفظ کا احساس ہوتا۔ پیاس سے میرے حلق میں کانٹے پڑ گئے تھے۔ اب تو پیاس واقعی میری برداشت سے بھی باہر ہوتی جا رہی تھی۔
پچھلے ایک آدھا گھنٹے کے دوران میں نے جو طویل زور آزمائی کی تھی اور اس کے بعد سے جس طرح پرمشقت انداز میں ہم تقریباً رینگ رینگ کر آگے بڑھ رہے تھے، اس سے میری پیاس بھڑک اٹھی تھی، بھوک الگ ستا رہی تھی، بار بار میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگتا۔ ایک بار مجھے نوابزادی کا خیال آیا جس نے بڑے تھرموس میں بچا ہوا پانی سنبھال کر رکھ لیا تھا، معلوم نہیں اسے پینا نصیب بھی ہوا تھا یا نہیں۔ تقریباً آدھا راستہ طے کر کے غلام حسین ہمت ہار گیا اور زمین پر ڈھیر ہو گیا۔ اس کے حلق سے اب جو آواز نکل رہی تھی وہ سرگوشی سے زیادہ بلند نہیں تھی، لیکن اس کی سانس دھونکنے کی طرح چل رہی تھی۔ میں اب ایک قدم بھی نہیں چل سکتا۔ وہ ہانپتے ہوئے بولا، میں تو اب یہیں لیٹ کر انتظار کروں گا اور جو کچھ قسمت میں ہوا وہ بھگتوں گا۔ تم اپنا سفر جاری رکھو دوست، اور ہاں، کم از کم مجھے اپنا نام تو بتاتے جاؤ، میں نے ابھی تک تمہارا نام ہی نہیں پوچھا۔ افضل ہے میرا نام۔ پیاس کی شدت سے الفاظ گویا میرے حلق میں خراشیں سی ڈالتے ہوئے برآمد ہوئے، اور میں تمہیں یہاں چھوڑ کر ہرگز نہیں جاؤں گا، خواہ مجھے تم کو بازوں پر اٹھا کر سیدھے کھڑے ہو کر چلنا پڑے۔ بیکار باتیں مت کرو۔ اس کے چٹکتے ہوئے ہونٹ تھر تھرائے۔ اب تو باقی فاصلہ اسی طرح چلتے ہوئے بھی خیریت سے طے ہو جائے تو یہ خدا کا خاص ہی کرم ہوگا۔ اب تو پہاڑیاں قریب ہی نظر آ رہی ہیں۔ تم سیدھے کھڑے ہونے کا رسک ہرگز مت لینا، کسی بھی لمحے کسی ڈاکو کی نظر پڑ سکتی ہے۔ میں تو اسی پر حیران ہوں کہ ابھی تک زمین پر اس طرح حرکت کرتے ہوئے بھی ہم ان کی نظر میں کیوں نہیں آئے۔ ڈاکوؤں کی نظر تو بہت تیز ہوتی ہے۔ ہم یہاں تک خیریت سے پہنچ گئے، اس کے باوجود تم مایوس ہو رہے ہو۔ میں نے اس کا سر سہلاتے ہوئے کہا، مشکل مراحل تو ہم نے سر کر لیے ہیں، اٹھو، بس تھوڑی ہمت اور کرو۔ تم کیسے انقلابی ہو؟ میرا تو خیال تھا کہ انقلابی کی روح بڑی طاقتور اور اس کی قوت ارادی بہت مضبوط ہوتی ہے۔ میرے دماغ سے انقلاب، سیاست سب کچھ نکل چکا ہے۔ میں ہر چیز سے تائب ہو چکا ہوں۔ میں تو شاید اس وقت زندگی سے بھی تائب ہو چکا ہوں۔ مجھے اب زندگی سے کوئی دلچسپی محسوس نہیں ہو رہی۔ میں یہیں لیٹ کر آرام سکون سے مر جانا چاہتا ہوں۔ خدا حافظ افضل میرے دوست، کاش تم سے کچھ اچھے حالات میں ملاقات ہوئی ہوتی۔ اس نے یوں آنکھیں بند کر لیں جیسے اسے یقین ہو کہ فرشتہ اجل اس کے سرہانے پہنچ چکا تھا۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر ذرا زور سے جھٹکا دیا تو اسے آنکھیں کھولنا پڑیں۔ بکواس مت کرو، میں نے اسے ڈانٹا۔ اگر تم سے نہیں چلا جا رہا تو میری پیٹھ پر سوار ہو جاؤ، میں تمہیں لے چلوں گا۔ بودے قسم کے انقلابی! نہیں، اب مجھے اپنی جان پر اتنا بھی بوجھ مت بناؤ۔ آخر کار وہ کرا کر ایک بار پھر اٹھ بیٹھا۔ میرے اصرار کے باوجود وہ میری پیٹھ پر سوار نہیں ہوا اور ایک بار پھر پہلے کی طرح میرے ساتھ گھسٹنے لگا۔ مزید کچھ فاصلہ طے کرنے کے بعد زمین یکدم ہی کچھ زیادہ نشیبی سی ہو گئی۔ ہم اس نشیب میں اتر گئے، وہاں مٹی نم تھی اور مجھے پانی کی خوشبو بھی محسوس ہوئی۔ پھر سامنے نہایت خفیف سی جلملاہٹ دیکھ کر مجھے اندازہ ہوا کہ ایک بہت بڑی کڑاہی سے مشابہ اس نشیبی حصے کے مرکز میں چھوٹا سا ایک چشمہ موجود تھا۔ ایک لمحے کے لیے میں بالکل دم بخود سا ہو گیا۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ یہ دستے غیب کی کیسی عجیب مہربانی تھی کہ ہم قطعی لا علمی میں قطعی غیر ارادی طور پر چشمے پر آ پہنچے تھے۔ مجھے گمان تک نہیں تھا کہ میں نے درہ نما گزرگاہ تک پہنچنے کے لیے جو سمت منتخب کی ہے اس کے راستے میں چشمہ بھی پڑتا ہوگا۔ مجھے ایک اور خیال نے بھی حیران کر دیا تھا، وہ چھیما کا خیال تھا۔ میں یہاں تک کا فاصلہ طے کر کے آیا تھا اور مجھے ہی معلوم تھا کہ یہ فاصلہ میں نے کس طرح طے کیا تھا۔ چھیما بکری کی گندی کھال جسم پر لپیٹ کر گردن پر بکری کی سری باندھ کر یہاں تک آئی تھی اور پھر پانی سے بھرا تھرموس پیٹ پر باندھ کر واپس بھی گئی تھی۔ کیا کوئی اس کے اس احسان کا صلہ دے سکتا تھا؟ کیا کوئی اس گندی عورت کی جرت و ہمت کی داد دینے کے لیے الفاظ تلاش کر سکتا تھا؟ میں غلام حسین کو تیزی سے آگے لپکتے دیکھ کر اپنے خیالات کی دنیا سے باہر آیا۔ غلام حسین کو ذرا تاخیر سے پانی نظر آیا تھا اور اس کے جسم میں گویا زندگی کی نئی لہر دوڑ گئی تھی۔ وہ چوپایوں کی طرح پانی تک پہنچا اور سنبھل نہ سکا، گڑاب سے منہ کے بل پانی میں گر گیا۔ وہ سنبھل کر اٹھ گیا لیکن چوپایوں ہی کی طرح کھڑے کھڑے پانی سے منہ لگا کر پینے لگا۔ میں بھی اس کے قریب پہنچ کر اسی طرح پانی پینے لگا۔ میرے ہاتھ تقریباً کوہنیوں تک پانی میں ڈوبے ہوئے تھے۔
وہ میری زندگی کا عجیب ہی تجربہ تھا۔ برسوں بعد شاید مجھے پانی اتنا لذیذ محسوس ہوا تھا، ذہن کے کسی گوشے میں یہ خیال بھی نہیں رہا تھا کہ پانی گندا یا خراب تو نہیں، اس میں کوئی آمیزش یا آلودگی تو نہیں۔ غلام حسین نے زیادہ پانی نہیں پیا، چند سیکنڈ ہی شڑپ اور گڑپ کرنے کے بعد وہ پیچھے ہٹ کر چشمے کے کنارے چت لیٹ گیا۔ وہ آنکھیں بند کیے ہانپ رہا تھا۔ میں نے پانی سے منہ نہیں ہٹایا، وہ گویا آب حیات تھا جو گھونٹ گھونٹ میرے معدے میں اتر رہا تھا اور رگوں پہ میں نئی زندگی کی لہر دوڑ رہی تھی۔ اسی دوران ایک اور احساس نے مجھے حیران کر دیا۔ مجھ پر انکشاف ہوا کہ اس وقت اس طرح پانی پینے میں مجھے بڑا لطف آ رہا تھا۔ اس انکشاف پر مجھے دل میں حیرت کے ساتھ شرمندگی بھی ہوئی۔ کہیں اس کا مطلب یہ تو نہیں تھا کہ ہر انسان کے اندر ایک درندہ چھپا ہوتا ہے جو مختلف مواقع پر مختلف انداز سے سامنے آ سکتا ہے اور اپنی جبلت کا اظہار کر سکتا ہے۔ ملگجے اندھیرے میں چوپایوں کی طرح پانی پیتے ہوئے مجھے ان 5 اسٹار ہوٹلوں کا بھی خیال آیا جہاں میری نشست و برخاست رہتی تھی۔ میرے لیے ٹیشو پیپر میں لپٹا ہوا اور اسٹرلائز یعنی کھولتے پانی سے جراثیم سے پاک کیا گیا گلاس آتا تھا جس میں میں فلٹر شدہ پانی پیتا تھا۔ 5 اسٹار ہوٹل میں عموماً پانی کے لیے فلٹر پلانٹ بھی لگا ہوتا ہے۔ میری جو کوٹھی تباہ ہو چکی تھی اس میں بھی فلٹر پلانٹ موجود تھا۔ لاہور میں پانی ٹیوب ویلوں کے ذریعے سپلائی ہوتا ہے۔ زمین کا پانی میٹھا ہوتا ہے، لیکن ایک بار میں نے ایک رسالے میں سائنسی رپورٹ پڑھی کہ زمین کا پانی قدرتی طور پر فلٹر شدہ تو ہوتا ہے لیکن پینے کے لیے بہتر ہوتا ہے کہ اسے ایک بار پھر فلٹر کر لیا جائے۔ چنانچہ میں نے گھر میں نصب کرانے کے لیے چھوٹا سا ایک فلٹر پلانٹ جرمنی سے منگوایا تھا۔ مجھے ان سارے انتظامات اور اہتمام کے بارے میں سوچتے ہوئے پھر اپنی موجودہ حالت پر غور کرتے ہوئے ہنسی آ گئی۔ اللہ کیا تضاد تھا، کیسا فرق تھا۔ بہت شدید پیاس میں زیادہ پانی پی جانا اکثر نقصان دہ ہوتا ہے، لیکن اس وقت مجھے اس بات کی بھی پرواہ نہیں تھی۔ میں پانی پیتا ہی چلا گیا حتیٰ کہ مجھے یوں محسوس ہونے لگا جیسے میرے معدے کی جگہ ایک بڑی مشق نے لے لی ہے۔ آخرکار جب پانی حلق کے راستے الٹ کر واپس آنے لگا تب میں نے پینا بند کیا اور غلام حسین ہی کی طرح چشمے کے کنارے چت لیٹ گیا۔ نہ جانے کیوں اس وقت میرا کسی بیل کی طرح ڈکرانے کو جی چاہ رہا تھا۔ آخر میں نے دل میں خود ہی اپنے آپ کو ڈانٹا، اب ایسی بھی کیا حیوانی جبلت کے انسان کا ڈکرانے کو ہی دل چاہنے لگے۔ مجھے انسانی کھال میں ہی رہنا چاہیے تھا۔ چند لمحے بعد میں نے اپنی حالت بہتر محسوس کی تو میں اٹھ بیٹھا۔ چشمے سے مزید استفادہ کرنے کے لیے میں نے ہاتھ، منہ اور پاؤں اچھی طرح دھوئے، حالانکہ مجھے معلوم تھا اس کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا۔ چند منٹ بعد پھر وہی حالت ہو جائے گی، لیکن اس سے طبیعت میں بڑی تازگی اور فرحت آ گئی۔ لیکن اس کام سے فارغ ہو کر جب میں نے از سر نو اپنے گرد و پیش کا جائزہ لیا تو وہ تازگی اور فرحت فوراً رخصت ہو گئی۔ قریب ترین پہاڑی جو درہ نما راستے کے بھی قریب ہی تھی ایک بہت بڑے ہیبلے کی طرح دکھائی دے رہی تھی اور اس کی بلندی پر چھوٹا سا ایک اور ہیبلا دکھائی دے رہا تھا۔ وہ ٹرائی پوڈ یعنی 3 ٹانگوں والے سٹینڈ پر نصب ایک مشین گن کا ہیبلا تھا، لیکن اس کے عقب میں کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ رات کے سناٹے اور تاریکی میں اس قسم کی چیزوں کے ہیبلے زیادہ خوفناک سے دکھائی دیتے ہیں۔ فائرنگ اس وقت بالکل بند تھی۔ معلوم نہیں ڈاکو اس وقت پہاڑیوں کے عقب میں کیا کر رہے تھے اور کیا حکمت عملی اختیار کرنے کا پروگرام بنا رہے تھے۔ مجھے یہ بھی اندیشہ تھا کہ کہیں انہوں نے پہاڑیوں سے اترنا شروع نہ کر دیا ہو۔ اگر انہوں نے اب مکان کی طرف پیش قدمی کا فیصلہ کر لیا تھا تو واقعی راستے میں ان سے مڈبھیڑ کا شدید خطرہ تھا۔ میں نے غلام حسین کو اشارہ کیا اور ہم نے ایک بار پھر چوپایوں کی طرح سفر شروع کر دیا۔ میں تو پانی پی کر اپنے آپ کو کافی تازہ دم محسوس کر رہا تھا، لیکن غلام حسین کچھ سست پڑ گیا تھا، تاہم وہ میرا ساتھ دینے کی حتی الامکان کوشش کر رہا تھا۔ غنیمت یہ تھا کہ جوں ہم پہاڑی کے نزدیک ہوتے جا رہے تھے راستے میں جھاڑیوں کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی۔ ان کی وجہ سے ملگجے اندھیرے میں ہمارے دیکھ لیے جانے کا امکان ذرا کم ہو رہا تھا۔ میرا ارادہ تھا کہ پہلے ہم پہاڑی کے دامن میں پہنچیں، پھر اس کے گرد نیم دائرے میں چکر کاٹ کر درہ نما راستے تک پہنچیں۔ اس طرح ہمیں کم از کم ایک طرف سے پہاڑی کی اوٹ میسر رہتی۔
میرے لیے یہ بات خاصی حیرت کا باعث بنی کہ ہم خیر و عافیت تھے، پہاڑی کے قریب پہنچ گئے۔ اس دوران سکوت ہی طاری رہا۔ میں نے مڑ کر مکان کی طرف دیکھا، اس کی چار دیواری میں نارنجی سی روشنی رقص کرتی دکھائی دے رہی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ مکان میں بدستور آگ لگی ہوئی تھی، لیکن زیادہ نہیں پھیلی تھی۔ شاید بیچ بیچ میں مٹی کی بھاری بھرکم دیواروں نے آگ کا راستہ روک لیا تھا۔ مکان کے اندر کا منظر تو ظاہر ہے ہم نہیں دیکھ سکتے تھے، لیکن احساس یہی ہو رہا تھا کہ اندر کسی قسم کی نقل و حرکت نہیں ہو رہی تھی۔ جہاں ہم پہنچ چکے تھے اس زاویے سے مجھے ایک جگہ سے مکان کی چار دیواری بھی ٹوٹی ہوئی نظر آئی، لیکن شگاف زیادہ بڑا نہیں تھا۔ اس میں سے صرف ایک ٹوٹی چھت کا لٹکتا ہوا حصہ نظر آ رہا تھا، جس پر ایک شعلہ پھڑپھڑا رہا تھا۔ ادھر پہاڑیوں پر بھی سکوت طاری تھا۔ کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ ان کے پچھلی طرف ڈاکو اوپر ہی چڑھے ہوئے تھے یا اتر آئے تھے۔ ابھی تک کوئی ڈاکو پہاڑی کے عقب سے نکل کر سامنے آتا بھی دکھائی نہیں دیا تھا۔ ان کا پراسرار انداز مجھے زیادہ تشویش میں مبتلا کر رہا تھا۔ آخر وہ کمبخت کیا کر رہے تھے؟ کیا پیش قدمی کرنے کے لیے وہ صبح کا انتظار کر رہے تھے؟ مگر یہ تو ایک حماقت ہوتی۔ دن کی روشنی میں تو مکان کے ارد گرد پھیلا ہوا میدان عبور کرتے وقت وہ خود بڑا واضح ٹارگٹ بن جاتے۔ اگر مکان میں کوئی ایک کلاشن کوف بردار بھی زندہ ہوتا تو وہ چار دیواری کی آڑ میں رہتے ہوئے ان میں سے بہت سو کو ہلاک کر سکتا تھا۔ تو پھر آخر وہ کیا کر رہے تھے؟ میں نے اس سوال میں سر کھپانا ترک کر کے غلام حسین کو پیچھے آنے کا اشارہ کیا اور پہاڑی کے دامن میں ہی رہتے ہوئے ہم خرگوشوں کی طرح اچھلتے درہ نما راستے کی طرف بڑھے۔ ہم اس ہموار اور نہایت کشادہ پگڈنڈی کے کافی قریب پہنچ چکے تھے جب اچانک ہی ہمیں گھوڑے کی تیز ہنہناہٹ سنائی دی۔ گھوڑا پہاڑی کے دوسری طرف کہیں ہنہنایا تھا، لیکن فاصلہ زیادہ نہیں تھا۔ قدرت نے ایک بار پھر ہماری مدد کی تھی۔ یہ آواز ہمارے لیے گویا خطرے سے خبردار کرنے والا سگنل ثابت ہوئی۔ ہم سے چند قدم آگے ایک جھاڑی موجود تھی۔ ہم لپک کر اس کی آڑ میں سینے کے بل لیٹ گئے۔ ہم سے یہ احتیاط بروقت ہی ہو گئی، ورنہ ہم تو سیدھے پگڈنڈی کی طرف ہی جا رہے تھے۔ اگر ہم کچھ اور آگے پہنچ گئے ہوتے تو وہ درہ ہمارے لیے درہ مرگ ثابت ہوتا، کیونکہ دوسرے ہی لمحے بیک وقت کئی گاڑیوں کے انجن سٹارٹ ہونے کی اور کئی گھوڑوں کے ہنہنانے کی آوازیں بلند ہوئیں۔ آوازیں پہاڑی کے دوسری طرف سے سنائی دی تھیں۔ چند ہی لمحے میں وہ تیزی سے قریب آ گئیں اور پھر ہم نے خاصے فلمی سے انداز میں درے سے 4 جیپیں اور 6 گھوڑے نمودار ہوتے دیکھے۔ سکوت شب کی چادر یکدم ہی تار تار ہو گئی تھی۔ جیپیں نہایت تیز رفتاری سے گرجتی دھول اڑاتی اور ادھر ادھر لہراتی مکان کی طرف روانہ ہوئی تھیں، اور گھوڑے بھی ان کا ساتھ دینے کی پوری کوشش کر رہے تھے۔ جیپوں میں اور گھوڑوں پر سوار کئی ڈاکو طوفانی اور خالص ڈاکوانہ انداز میں رائفلوں اور سب مشین گنوں سے فائرنگ کر رہے تھے۔ انہوں نے محصورین کو شکست دینے کی کارروائی تو مکمل کر لی تھی، اب وہ شکار پر آخری وار کرنے کے لیے اچانک اور نہایت بھرپور طریقے سے آگے بڑھے تھے۔ انہوں نے درمیانی فاصلہ بہت تیز رفتاری سے اور ایک ہی سمت سے طے کرنے کی حکمت عملی اپنائی تھی، تاکہ اگر مکان میں ایک آدھ یا اس سے زیادہ کلاشن کوف بردار بھی زندہ ہوں تب بھی ڈاکوؤں کو زیادہ جانی نقصان کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ پہاڑیوں کے عقب میں اسی لیے اتنی دیر سے سکوت چھایا ہوا تھا کہ وہ سب پیچھے ہی پیچھے پہاڑیوں سے اتر کر ایک جگہ جمع ہو رہے تھے اور یکدم دعویٰ بولنے کی تیاری کر رہے تھے۔ میری دھڑکنیں تو اس تصور سے تیز ہو رہی تھی کہ اگر ہم چند لمحے پہلے پگڈنڈی کے قریب پہنچ گئے ہوتے تو ہمارا کیا انجام ہوتا۔ گو کہ ڈاکوؤں نے اپنی جیپوں کی ہیڈ لائٹس روشن نہیں کی تھیں، لیکن ان کی نظر ضرور ہم پر پڑ جاتی، اور اگر ہم ادھر ادھر بھاگنے کی کوشش کرتے تب بھی بالکل اسی طرح مارے جاتے جس طرح شکاریوں کے ہاتھوں وہ جنگلی خرگوش مارے جاتے ہیں جو بے خبری میں اچانک ہی جھاڑیوں یا جھنڈوں سے نکل کر ان کے سامنے آ جاتے ہیں۔ اب وہ ہم سے صرف 25-30 قدم کے فاصلے سے گزرے جا رہے تھے، لیکن اس وقت وہ یقیناً بہت جوش میں تھے۔ ان کی تمام تر توجہ صرف مکان کی طرف تھی، اس لیے ہمارے دیکھ لیے جانے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ ویسے بھی ہم جھاڑی کی اوٹ میں تھے، کسی کو وہاں ہماری موجودگی کا شبہ ہوتا اور وہ ہمیں تلاش کرتا، تبھی ہم کسی کی نظر میں آ سکتے تھے۔ جس وقت ہم اپنا سفر طے کر رہے تھے اس دوران ڈاکو یقیناً پہاڑیوں کے عقب میں بلندی سے اتر کر جمع ہو رہے تھے۔ شاید اسی لیے کسی کو ہماری موجودگی کا شبہ تک نہیں ہوا تھا۔
اب وہ ہمارے سامنے سے گزر گئے تھے، اس کا مطلب تھا کہ ہم نے اپنے سفر کا مشکل ترین مرحلہ سر کر لیا تھا۔ ڈاکو ہم سے خاصی دور اور مکان کے کافی قریب پہنچ چکے تو میں نے غلام حسین کو اشارہ کیا اور ہم اٹھ کر اب چپایوں کی طرح چلنے کے بجائے رکوع کی سی حالت میں دوڑتے ہوئے پگڈنڈیوں کی طرف بڑھے۔ درانما حصے میں پہنچ کر ہم رک گئے، پھر محتاط انداز میں چند قدم آگے بڑھائے۔ ہم چوروں کی طرح پھونک پھونک کر قدم رکھ رہے تھے۔ جب ہمیں یقین ہو گیا کہ پہاڑی کے دوسری طرف کوئی موجود نہیں ہے تو ہم نے پگڈنڈی کے کنارے تیز دوڑنا شروع کر دیا۔ میں نے مڑ کر یہ بھی دیکھنے کی کوشش نہیں کی کہ ڈاکوؤں کو مکان کی طرف سے کسی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا تھا یا نہیں۔ ہمیں تو اس وقت اپنی پڑی ہوئی تھی، تاہم عقب سے فائرنگ کی آوازیں بدستور آ رہی تھیں۔ پگڈنڈی پر زیادہ اندھیرا محسوس ہو رہا تھا، اس کے باوجود ہمیں اپنا سفر آسان لگنے لگا تھا۔ ایک تو راستہ ہموار تھا، دوسرا ہمیں چوپایوں کی طرح یا خرگوشوں اور مینڈکوں کی طرح پھدک پھدک کر نہیں چلنا پڑ رہا تھا۔ جلد ہی پگڈنڈی معدوم ہو گئی، سمت کا کوئی احساس نہیں رہا تھا، چاند بھی معدوم تھا۔ میں اپنی دانست میں اسی سمت میں بڑھنے کی کوشش کر رہا تھا جدھر سے بلال شیدی وغیرہ کے ساتھ پجیروں میں آیا تھا، حالانکہ اسی سمت میں سفر کرنا کوئی عقل مندانہ فیصلہ نہیں تھا۔